بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت خپلو ایک گاؤں ہے ڈھونی، یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ میں نے شادی بھی یہاں سے کیا ہوا ہے، تو میں خپلو کا داماد ہے کہہ کر یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ خپلو والے نرم مزاج ہوتے لوگ، اچھے ہوتے ہیں لوگ۔ یہاں کے ثقافت بہت اچھی ثقافت ہے۔ ان کی ثقافت جو ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ جب مہمان آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے رسم و رواج کے تحت ان کو چائے پلاتا ہے، اور چائے کے ساتھ مختلف چیزوں کو لاتا ہے، اور مہمان نوازی میں بھی یہ لوگ سب سے آگے ہیں، اور ہر معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ عورتیں گھر کے کام کاج کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مردوں کے شانہ برشانہ، اور مرد جو ہے گھر کے بھی کام کرتے ہیں اور باہر کے بھی کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں باہر بیرون ممالک میں کام کرتے ہیں، اور ان کی خواتین گھر میں کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، پودوں کو پانی دیتے ہیں، کھیتی باڑی کو پانی دیتے ہیں۔ خواتین گھر کو بناتے ہیں، گھر کو رونق رکھتے ہیں، اور باہر سے مرد جو ہے وہ باہر جا کر کام کرتے ہیں۔ تو خپلو والے بہت ہی اچھے لوگ، مہذب لوگ، اور مہمان نواز سب سے بڑھ کر ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا جی، میں ان کی داماد ہے کہ اس کی طرح میں وہ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ مہمان نوازی کرتے ہیں لوگ نرم مزاج ہے، نرم ہے لوگ، نرم ہے، اور بہت چیزوں کو زیادہ تر مائنڈ نہیں کرتا، اور ہنس مکھ یعنی خوش اخلاق ہے لوگ، اور امن پسند، پیار محبت، اپنے بلتی ثقافت جو ہے، زان ہو، ٹپو ہو، بلتی جو جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور ڈریس وغیرہ، لباس وغیرہ پہننے کی چیزیں ہو، وہ ابھی تک انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے خپلو والوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ خپلو والوں کو مزید ترقی دے دیں، مزید ان کو خپلو والوں کو اللہ تعالیٰ ترقی دے دیں۔ ان کے کاروبار جو بھی ہو، بیرون ملک ہو، اندرون ملک ہو، باہر ہو، اسکردوں میں ہو، خپلوں میں ہو، ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں۔ اور یہ لوگ مہمان نوازی میں سب سے آگے ہیں، مہمان کا احترام کرتے ہیں، اور شادیوں میں بھی یہ لوگ بہت اچھا یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے جو بلتی کھانے شانے وغیرہ خپلوں میں انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، دوسرے جگہوں میں بھی ہے، ان کی جگہوں کی نسبت یہاں پر زیادہ ہے۔ کھانا پینا ہمارا ثقافت جو بلتی ثقافت ہے، وہ خپل میں زیادہ انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے دوسرے جگہوں کی نسبت۔ جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے، جہاں تک میری سوچ، میرا آئیڈیا کہتا ہے، تو ہم بھی اپنے ثقافت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دیسی جو ثقافت ہے، کھانے پینے وغیرہ، ٹپو وغیرہ، جانور وغیرہ، یہ جو ہے ان کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ ہے بہت سارے جگہوں پر ہے، مگر بہت کم ہے ان کو ہم زندہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے دیسی کھانے جو ہے، جب سے ہم نے سائنسی ترقی کی ہے، ہم نے بریانی ہوٹلوں سے لا کے کھانا، بریانی، مسالہ چنخارے، پاپڑ واپڑ استعمال کر ہم اپنے ثقافت کے جو کھانے وغیرہ ہے ان کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے بیماریوں میں آج کل مبتلا ہے۔ معدے کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم ہمارے یہ جو بلتی ثقافت کے کھانے پینے ہیں، سبزی وغیرہ، زان وغیرہ، اور چیلی مار وغیرہ، ٹپو وغیرہ، ان کو زندہ کریں نا، تو دیسی چیز ہمارے جو ثقافت ہے ان کو زندہ کریں، تو ہم بہت سارے بیماریوں سے بچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ثقافت کی حفاظت کرنے کی، اپنے ثقافت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب کرے۔ کہتے ہیں کہ جو قوم اپنے ثقافت کو بھول جاتے ہیں
جو قوم اپنے ثقافت کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں، اپنے ثقافت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ قوم مٹ بھی سکتے ہیں دنیا سے، وہ قوم مٹ سکتے ہیں مٹ بھی سکتے ہیں جن کو اپنے ثقافت کا پتہ نہ ہو، اپنے کلچر کا پتہ نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے ثقافت کو ہے الحمدللہ سے ہے اتنی زیادہ نہیں، کم ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ثقافت کو، لباس ہو، کھانے پینے ہو، مہمان نوازی ہو، ہر معاملے میں ہمیں اپنی ثقافت کو زندہ رہنے کی ہمیں توفیق نصیب کرے۔